اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں پوری زندگی بھرپور طریقے سے اس جشن غسل ورا منانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس قبر ڈانگا کے تمام مسلمانوں اور کمیٹی کے تمام ممبروں، جو لوگ بھی اس پروگرام میں شریک ہوئے ہیں، اللہ رب العزت سبھی کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے اور روزی روزگار کاروباروں میں خیر و برکت عطا فرمائے اور ہر بلاؤں آفتوں سے محفوظ رکھے۔ دیکھیے، محفل کوئی بھی ہو، چاہے وہ شب برات کی محفل ہو، چاہے وہ 11ویں شریف کی محفل ہو یا 12ویں شریف کی محفل ہو، چاہے وہ شب معراج کی محفل ہو، محفل یا وہ میلاد شریف کی محفل ہو، محفل کوئی بھی ہو، لیکن ہمارا مقصد صرف اور صرف یہ ہونا چاہیے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر کرتے رہیں، اور ذکر مصطفیٰ عبادت ہے، ذکر مصطفیٰ عبادت ہے، اور ذکر صالحین سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ذکر الانبیاء من العبادت و ذکر الصالحین من الکفارہ، کہ انبیاء کرام کے ذکر سے، انبیاء کرام کا ذکر عبادت ہے اور صالحین کے ذکر سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ تو محترم حضرات، تو ہم لوگ بھی اس محفل میں، اس مقبولانہ خدا کی محفل میں تشریف لائیں، جو ادھر ادھر گھوم پھر رہے ہیں، ان سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ اس پروگرام میں ادب و احترام کے ساتھ بیٹھیں، کیونکہ انبیاء مرسلین کی جو رحمتیں اور برکتیں جو انبیاء مرسلین پر ہوتی ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کا ایک قطرہ ہمیں بھی مل جائے اور ہمارا بیڑا پار ہو جائے۔ محترم حضرات، تو بہت ہی محنت اور مشقت کے ساتھ دن رات ایک کر کے اس پروگرام کو کامیاب بنانے میں آپ لوگوں نے کوششیں کی، تو میری مؤدبانہ گزارش ہے کہ آپ لوگ جب تک پروگرام ہوتے رہے تو اس پروگرام میں ادب و احترام کے ساتھ بیٹھیں۔ دیکھیے، یہ مہینہ ربیع الثانی کا مہینہ ہے، اور اس سے پہلے جو مہینہ گزر چکا وہ ربیع الاول کا مہینہ تھا۔ ربیع الاول کا معنی ہوتا ہے پہلی بہار، اور ربیع الثانی کا معنی ہوتا ہے دوسری بہار۔ تو پہلی بہار کو جو نسبت ہے وہ رسول اعظم سے نسبت ہے، اور دوسری بہار میں غوث اعظم سے نسبت ہے۔ پہلی بہار کو امام الانبیاء سے نسبت ہے، تو دوسری بہار کو امام الاولیاء سے نسبت ہے۔ پہلی بہار کو نبیوں کے سردار سے نسبت ہے، تو دوسری بہار میں ولیوں کے سردار سے نسبت ہے۔ پہلی بہار کو اگر نور الہدیٰ سے نسبت ہے تو دوسری بہار کو غوث الورا سے نسبت ہے۔ پہلی بہار کو اگر رسول عربی سے نسبت ہے تو دوسری بہار کو محبوب سبحانی، قطب ربانی، قندیل نورانی، شہباز لامکانی، سیدنا شیخ عبد القادر محی الدین جیلانی سے نسبت ہے۔ تو محترم حضرات، تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت ہی بڑی شان ہے، ان کا بہت ہی بڑا مقام ہے۔ اسی نسبت سے آج ہم آپ اس پروگرام میں آئے ہوئے ہیں۔ محترم حضرات، ایک بات ذہن نشین رکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی بڑی شان ہے۔
تمام نبیوں میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بہت ہی بڑی شان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں میں حضور اللہ کی بہت بڑی شان ہے۔ اسی طرح تمام ولیوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت ہی بڑی شان ہے۔ محترم حضرات، تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت ہی بڑی شان ہے، بہت ہی بڑا مقام ہے۔ ابھی آپ نے تقریر میں سنا۔ دیکھیے، ایک مرتبہ ایک تاجر جن کا نام ابو غالب تھا، انہوں نے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعوت دیا۔ وہ بہت ہی بڑے تاجر اور بزنس مین تھے، اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت ہی زیادہ چاہنے والے میں سے تھے۔ انہوں نے دعوت دیا کہ حضور ہمارے یہاں دعوت ہے، آپ قبول فرمائیں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دعوت کو قبول فرما لیا، اور وقت مقررہ پہ اس تاجر کے گھر تشریف لے گئے، اور پہلے ہی سے بہت سارے علماء کرام، اولیاء کرام حضرت کے استقبال کے لیے وہاں موجود تھے۔ جب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس تاجر کے مکان میں تشریف رکھے تو وہ اپنی حیثیت کے حساب سے بہت ہی قسم قسم کے کھانے بنائے ہوئے تھے، طرح طرح کے کھانا بنائے ہوئے تھے، اور ساتھ میں ایک ٹوکرا بھی لے کر کے آیا۔ لوگوں نے سوچا کہ اس ٹوکرے میں حضرت کے لیے کوئی گفٹ ہے، کوئی تحفے کا سامان ہے۔ تو حضرت نے پوچھا کہ اس ٹوکرے میں کیا ہے؟ تو وہ تاجر انسان اس ٹوکرے کو کھولا۔ کھولنے کے بعد دیکھا گیا کہ ایک لڑکا ہے جو اپاہج ہے، وہ معذور ہے، چلنے پھرنے سے معذور ہے، وہ اندھا بھی ہے، اور وہ ہر طرح سے معذور ہے۔ تو حضرت نے سمجھ لیا کہ یہ دعوت کسی مطلب کی وجہ سے ہوا ہے، وہ کسی واسطے سے دعوت مجھے دی گئی ہے۔ لہذا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لڑکے کو دیکھا اور فرمایا، تم باذن اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ۔ یہ کہنا تھا کہ وہ لڑکا کھڑے ہو کر کے دوڑنا شروع کر دیتا ہے۔ محترم حضرات، اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر کھائے پیے وہاں سے چلے جاتے ہیں، اور تمام لوگ حیرت زدہ ہو جاتے ہیں کہ ابھی تو یہ لڑکا بالکل چلنے پھرنے سے معذور تھا، لیکن غوث پاک کے کرم سے، ان کی دعاؤں سے یہ لڑکا چلنے پھرنے لگا اور دوڑنے لگتا ہے۔ جو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت ہی بڑی شان ہے، بہت ہی بڑا مقام ہے۔ محترم حضرات، الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت یہاں بھی خوش ہیں، انشاءاللہ آخرت میں بھی خوش رہیں گے، اس لیے کہ ان کے ساتھ اولیاء کرام کی جماعت ہے، ان کے سر پہ علماء کرام کا سایہ ہے، اور بزرگان دین کی نظر عنایتیں ہیں، شہداء کرام کی نظر عنایتیں ہیں، بزرگان دین کا کرم ہے۔ ڈر اس کو ہوگا جس کے ہاتھ میں کسی کا دامن نہیں، خوف اس کو ہوگا جس کے گلے میں نبی کی غلامی کا پٹا نہیں، اور دہشت اس کو ہوگی جس کے سر پہ بزرگان دین کا سایہ نہیں۔ الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت کے ہاتھ پہ اولیاء کرام کا دامن بھی ہے اور بزرگان دین کا سایہ بھی ہے۔ کسی کے ہاتھ میں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دامن ہے، کسی کے ہاتھ میں تو خواجہ معین الدین چشتی علیہ الرحمہ کا دامن ہے، کسی کے ہاتھ میں اعلیٰ حضرت کا دامن ہے، تو کسی کے ہاتھ میں مجدد الف ثانی علیہ الرحمہ کا دامن ہے، تو کسی کے ہاتھ میں حضور فرید الدین عربی علیہ الرحمہ کا دامن ہے، تو کسی کے ہاتھ میں سید شاہ عبدالعظیم علیہ الرحمہ کا دامن ہے۔ تو محترم حضرات، تو اس دامن کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھیے، اور انبیاء کرام اولیاء کرام کی محبت اپنے دلوں میں بسائے رکھیے۔ محترم سامعین کرام، تو مسلمانوں کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ ہم نبی کی اطاعت اور محبت میں قربان ہو جائے، اور اپنی جان و مال کو نبی کے نام پہ قربان کرتے رہیں، اور حضور کا نام اور ان کا کلمہ
دنیا کے چپے چپے اور گوشے گوشے میں پہنچاتے رہیں، تاکہ اور اپنے اعمال اور عقائد کو ایسا بنائیں، اپنے عقائد کو، اپنے عقیدے کو ایسا بنائیں، جب قیامت کے دن، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، جب قیامت کے دن خدا کی بارگاہ میں جب حاضر ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے سامنے، تمام نبیوں کے سامنے یہ کہہ سکیں کہ یہ ہمارے امتی ہے، یہ ہمارے فدائی ہے، یہ ہمارے چاہنے والے ہیں، یہ ہم پر مر مٹنے والے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ لیکن افسوس کی بات تو یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا یہ سب سے بہترین امت ہے، لیکن افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ہم صرف نام کے مسلمان ہو گئے ہیں، نام کے مسلمان ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا سب سے بہترین مسلمان ہے، لیکن ہمارا کام کیا ہے؟ بہت افسوس کی بات ہے کہ ہم مسلمان کہلاتے ہیں، دوسری طرف ہم جوا کھیلتے ہیں۔ ہم مسلمان کہلاتے ہیں، دوسری طرف شراب کے اڈوں میں شراب پیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہم مسلمان کہلاتے ہیں لیکن ہم غلط کاموں میں مصروف ہیں۔ ہم مسلمان کہلاتے ہیں لیکن ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے کہ ہم مسجد میں جا کر کے ہم نماز ادا کریں۔ لیکن بہت ہی افسوس کی بات ہے، تو اگر ہم اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو بجاوری کرتے رہیں اور ان کے فرمان پر عمل کرتے رہیں۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم تمام مسلمانوں کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے اور انبیاء کرام، اولیاء کرام سچی عقیدت محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مسلک حق اہل سنت والجماعت پر دائم قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔